تمام دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کانوں کو عبدالجبار ساکی کی طرف سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے جیل میں ہلچل اور بجال۔ آج لندن پلان کے 90% تکمیل کے بعد خان سے دو بااثر شخصیت کی طرف سے 11:23 پر گاڑی آئی۔ ایک اہم آفر کی گئی اور جو شخصیت یہ آفر لے کر آئی وہ آفر نہایت شاندار، جاندار اور کسی بھی کمزور میرے جیسے انسان کو متزلزل کرنے کے لیے کافی تھی۔ خان صاحب 11:26 پر بتایا گیا کہ کوئی ملنے آیا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ خان صاحب نے 11:27 سے پہلے ہی اس کی طرف دیکھا، کتاب رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سینکڑوں میں انکار آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ جبکہ خان صاحب جلدی نہیں سوتے، وہ شخص 11:46 تک انتظار کے بعد موبائل سے بات چیت کرتے ہوئے چلا گیا۔ دوبارہ 12:14 پر پھر دو اور آئے۔ بتایا گیا کہ خان صاحب کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ 12:27 پر کالا منہ لے کر وہ چلے گئے۔ نہ خان نے ڈیل کی اور نہ ان کو منہ لگایا۔ پی ٹی آئی والوں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک سچے لیڈر اور ایماندار اور اچھے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فخر ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ نہ وہ ڈیل کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے کسی کی بات مانتا ہے، خاص کر ظالم کی اور جھوٹے کی۔ جھوٹے کے بھی خلاف ہے اور ظالم کے بھی خلاف ہے۔ عدل انصاف کے اوپر اس کا پورا یقین ہے۔ اللہ الحق ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارا اور خان کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے بتایا کہ لبرل مافیا اور ٹی وی اینکر جو بکواس کرتے ہیں ان کو بی بی بشرا سے ایک ہی تکلیف تھی کہ وہ وزیر اعظم کی بیوی ہو کر نقاب کرتی ہیں اور فحاشوں کو یہ نقاب چبھتا ہے جیسے کوئی دشمن چبھتا ہے۔ طوافیں چاہتی ہیں کہ معاشرے سے نقاب اور حجاب ختم ہو۔ طوافیں کون ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس بات کو کوٹ کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اوریاں مقبول جان نے، یہ بات کی تصدیق کی ہے انہوں نے۔ اب اسد طور صاحب کی بات ذرا سن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جب تک عاصم منیر چیف ہیں آپ گھر میں آرام کریں، یعنی کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ جب تک سید عاصم منیر صاحب آرمی کے چیف ہیں آپ اتنی دیر تک گھر میں رہیں، سیاست چھوڑ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جو مرضی کر لیں سیاست نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد پھر فوج نے عدت کا فیصلہ دے دیا، یعنی کہ جو عدت کا کیس دائر کیا ہوا تھا اس کے اوپر فیصلہ دے دیا۔ پہلے روکا ہوا تھا، فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، بہت لمبی چوڑی باتیں کی ہوئی تھی، لیکن اس کے درمیان ڈیل کرتے رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد پھر عدت کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں، اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فوج ہماری اتنا گر جائے گی۔ یہ آپ کو اسد طور صاحب کی زبانی سنا دیتے ہیں، جو ان کی ویڈیو آئی ہے، جو ان کا بیان آیا، تو آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ جو کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو پیشکش کی گئی کہ آپ 3 سال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جب تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں تو آپ اب گھر بیٹھ جائیے اور سیاست مت کیجیے، اگر آپ پارٹی اپنی بچانا چاہتے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب نے ریفیوز کر دی۔ پھر اور ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آپ ذہن نشین بھی کر لیں اور اس بات کو روکنا نہیں، شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ، ووٹر کے ساتھ اور سپورٹر کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم، بہت ضروری، اور 8 فروری کو جیتنے کے لیے اور خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے بہت ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ ہمارا ووٹ بچ جائے،
ووٹ ہمارا نکلنا بھی چاہیے، آپ بھی نکلیں اور اپنے ساتھ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کا ووٹ کاسٹ کریں۔ بیرسٹر گور صاحب نے جو ہدایات کی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بہت ضروری اہم معلومات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن سے پرچی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کیمپ سے لیں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے کیمپ لگے ہوتے ہیں بوتھ جنہیں بولا جاتا ہے ان سے آپ پرچی نہ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کسی اور کیمپ سے لے لیں، آپ کے پاس تیر ہے، آپ کے پاس شیر ہے، آپ کے پاس کوئی اور بھی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے یا دینی جماعت ہے، آپ ان سے اپنی پرچی بنوا لیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے تو آپ نے ہرگز نہیں بتانا کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، آپ نے یہ بات ہرگز نہیں بتانی، اس کو بولتے ہیں چونا لگانا۔ اس بار 8 فروری کو آپ نے سب کو چونا لگانا ہے، راضی بھی کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی پاکستان میں اور پنجاب کہہ لو یا سندھ کہہ لو، اس میں کچھ لوگ اس طرح کے بھی پائے گئے ہیں جو غریب لوگوں کو کچھ تو ہاتھ پہ کلمہ لکھے ہوئے ہیں، سلام لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کا ہمارا وعدہ ہو گیا کہ ووٹ آپ نے ہم کو دینا ہے۔ کئی لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے اس طرح کے وعدے کروا لیتے ہیں اور کئی لوگ ایمان قرآن کی قسم اٹھوا کے کروا لیتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی بھی بات پہ کان نہیں دھرنے اور آپ کے ہاتھ میں چابی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی ورکر کے ہاتھ میں چابی ہے، وہ چابی جس کے ساتھ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب اور جو بھی ناحق کارکن ہمارے پکڑے ہوئے ہیں جیلوں میں 10,000 11,000 تقریباً، جن میں ہماری بہنیں صنم جوید، عالیہ حمزہ اور ہماری ماں جتنی عزت رکھنے والی یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، وہ چابی آپ کے پاس ہے اور امانت بھی ہے۔ وہ چابی آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور لگانی ہے۔ اس چابی کے ساتھ یہ سب لوگ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہمیں باہر نظر بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ان سے ملاقات کرنے کا ہمیں شرف بھی ملے گا۔ دوسری بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ کو کسی بھی حربے کے ساتھ یا کسی بھی چال کے ساتھ آپ کو پولنگ اسٹیشن سے روکا جائے گا یا ادھر کا ووٹ جو ہے وہ آپ کا ووٹ ضائع کیا جائے گا۔ تو آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ کسی بھی بوتھ سے آپ پرچی لے لیں، کسی بھی جماعت کا پرچم اٹھا لیں، کسی بھی جماعت کا پوسٹر لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس تنہائی آپ کو چانس دیا جائے گا، تنہائی کا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، جو بھی آپ نے اپنی عزت بچانی ہے وہ آپ نے تنہائی میں سٹیمپ لگا کے اور خان کو ووٹ کاسٹ کر کے انشاءاللہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم خان کے ساتھ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ریٹرننگ آفیسر بھی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے تو آپ نے انہیں بھی نہیں بتانا، بس خاموشی اپنائیں اور آنکھوں سے اشارہ کریں کہ جس کو آپ بولیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ان کو بھی راضی کریں اور اپنے من کو بھی راضی کریں، خدا کو بھی راضی کریں۔ اور اینڈ میں بات یہ کہ آپ کے حلقے میں جو بھی پی ٹی آئی کا امیدوار ہو اس کو ووٹ دیں اور سٹیمپ لگانے کے بعد کچھ دیر وہاں رکیں۔ وہ جو سٹیمپ کی سیاہی ہوتی ہے وہ اگر پیپر پہ پھیل جاتی ہے تو آپ کا ووٹ کسی کام کا نہیں رہ جاتا، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے ووٹ کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ووٹ بھی پی ٹی آئی کو ڈالنا ہے، اور کوشش کرنی ہے آپ کے رشتہ دار، دوست، بہن، بھائی جو بھی ہیں ان کے اندر تڑپ پیدا کریں کہ وہ پی ٹی آئی کو دیں اور خان صاحب کی سجائی کے ترانے ان کو سنائیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی۔ اور ایک الیکشن کروایا گیا ہے سروے صحافی عمران ریاض خان کی طرف سے، تو اس میں 90% تقریباً ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آیا ہے، تو 10% باقی جماعتیں آئی ہیں۔ آپ نے اپنا فوکس 8 فروری پہ رکھنا ہے، کسی قسم کے کسی بھی چال میں نہیں آنا۔ آپ کو 7 یا 8 6 کو
इंटरनेट मुअत्तल करके या स्पीड स्लो करके ये तमाम एंकर या ये जो न्यूज़ चैनल हैं इन पे चलाया जाएगा कि पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। आपने उस पे कान भी नहीं धरने, ये सब चालें उनकी हैं। खान साहब ने बताया कि जो है वो कंप्यूटर भी हैक किया जा चुका है जिस पे नतीजे आने हैं, नतीजा ख़ज़ होंगे, वो भी उनके नून लीग वालों ने हैक कर लिया है। और उससे बड़ी खबर तो यह है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मेरे जैसे आम जो हैं वोटर पीटीआई के सपोर्टर उनको कॉल आने लगी है कि जनाब वोट जो है वो महंगाई से बचने के लिए, सड़कें पुख्ता करवाने के लिए, नए जनाब एयरपोर्ट बनवाने के लिए वोट नून लीग को कास्ट करें। तो इनमें से किसी भी हरबे पे आपने कान नहीं धरने, अपना फोकस तमाम तर 8 फरवरी पे करना है और वोट मुर्शद इमरान खान को, छोटा भी और बड़ा भी। बात ख़त्म। छोटा वोट भी खान का, बड़ा वोट भी खान का। खान हमारा और इंशाल्लाह जान अल्लाह की, वोट इमरान खान का। ये थी तमाम तर वो बातें जो आपके साथ आज हम शेयर कर सकते थे, वो की हमने। ज़राए कमज़ोर हो सकते हैं, ज़राए झूठे नहीं हो सकते। आपके साथ वो बातें शेयर की जाती हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं और 100% डन और ओके होती हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।